اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے کیونکہ پاکستان کو دانا خواستہ ڈیفالٹ کے قریب بتایا جا رہا ہے، اس وقت کی اکنامک صورتحال کی سمری کیا ہے؟ سب سے بڑا کرائسس ہمارا جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں جو اپنے لونز پے کرنے ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے تقریباً $33 بلین درکار ہیں اس سال میں، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے $5-6 بلین اور بھی آپ اکٹھے کریں۔ دوسری سائڈ پہ چیلنج یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو 6% پہ گرو کر رہی تھی، ایسٹیمیٹس ہیں کہ ہم شاید بالکل گروتھ ہو ہی نہ۔ مارکیٹ کا کانفیڈنس یہ جو لاس ہو گیا ہے یہ ہوا کیوں؟ آپ نے پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ کی کہ ہماری اکانومی جو ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ سے چلتی ہے، لوگوں کے پیسوں سے چلتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ حکومت کس سائڈ پہ یا ملک کس سائڈ پہ جائے گا تو وہ انویسٹ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک الزام آپ لوگوں پہ لگتا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کی جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے۔ یہ ہمیں نا یہ تہمت لگائیں گے ہم جو کر کے گئے تھے، ہم جو کر رہے تھے ہم وہ پورا کر رہے تھے۔ یعنی آئی ایم ایف کی ساری باتیں مزید ماننی پڑیں گی۔ آئی ایم ایف تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ویسٹرن ممالک کا ایک قسم سے فرنٹ ہے، آپ کو مرنے نہیں دیں گے، آپ کو ڈرپ پہ رکھیں گے وہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز پہ۔ میں عمران ریاض خان ہوں، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں جو آج کے پروگرام میں ہیں۔ شوکت ترین صاحب سابق وزیر خزانہ اور عمران خان صاحب کی ٹیم کا حصہ، اور اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے ہم لگاتار اس ہفتے معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو دانا خواستہ ڈیفالٹ کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ ہمارا ڈیفالٹ رسک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اکانومی بہت بری طرح ڈوب رہی ہے۔ شبر زیدی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جیسے کہ سراج الحق صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، حکومت بتا نہیں رہی۔ ایکچولی سچویشن کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو شوکت ترین صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت کی اکنامک صورتحال کی سمری کیا ہے؟ اکنامک صورتحال کی سمری یہ ہے کہ سب سے بڑا کرائسس ہمارا جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ امبیلنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے جو اپنے لونز پے کرنے ہیں اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں ہمیں کوئی تقریباً $33 بلین درکار ہیں اس سال میں، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے $5-6 بلین اور بھی آپ اکٹھے کریں، ریزروز اوپر کریں تو $40 بلین ہمیں چاہیے۔ اب اس وقت تک یہ ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے خود کہا ہے کہ جی پہلے جو 6 مہینے اس میں تقریباً $4 بلین باہر سے آ چکے ہیں، اور اس میں انہوں نے ظاہر ہے یہ نہیں بتایا اور بلکہ بتایا ہے، کوشش کی ہے کہ کوئی رول اوور جو ہیں ہمارے فرینڈلی ملک جو ہیں انہوں نے کچھ رول اوورز وغیرہ کیے ہیں، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں زیادہ پیسے آئیں گے، اور یہ امید دلائی ہے کہ یہ کافی ہوں گے، ہمیں یہ جو ہمیں آبلیگیشنز ہیں ان کو ہم پورا کر لیں گے۔ لیکن مارکیٹ یہ چیز نہیں مان رہی، اور اس لیے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے وہ 92% پلس جا چکا ہے کہ ان کو اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا جو شبر زیدی نے کہا ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے تو ہم نے کئی چیزوں پہ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں اس پہ ڈیفالٹ کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے آپ کے جو یہ ایئر لائن کے جو ہیں واجبات، وہ اس وقت ہم کو $225 ملین پہ ہم کے جو ہم نہیں دے سک رہے وہ ڈیفالٹ میں ہیں۔ اسی طریقے سے ایل سیاں نہیں کھل رہی، اسی طریقے سے جو ایل سیاں کھل چکی ہیں اور مال آیا ہوا ہے ہمارے پورٹس پہ پڑا ہے وہ ابھی ریلیز نہیں ہو رہا کیونکہ ہم پیسے نہیں ریلیز کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک قسم سے سافٹ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تو وہ جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اچھا اس چیلنج یہ تو ایک سائڈ پہ چیلنج ہے، دوسری سائڈ پہ چیلنج یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو 6% پہ گرو کر رہی تھی وہ اب یہ مطلب ایسٹیمیٹس ہیں کہ ہم شاید بالکل گروتھ ہو ہی نہ، اور اس کے جو سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری مینوفیکچرنگ جو کہ 10.7% پہ گرو کر رہی تھی لارج اسکیل، وہ اب اس صفر پہ آ گئی بلکہ نیگیٹو ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر نیگیٹو ہے،
سروسز جو ہے وہ آبویسلی بینکس وغیرہ جو ان کو کافی مار پڑی. تو ایک قسم سے 6% کی منفی گروتھ ہے. پھر دوسری طرف اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں مہنگائی میں ہم جو مارچ میں ہمارا جو کنزیومر پرائس انڈیکس 12.2% تھی وہ اب تقریباً 27% کو ٹچ کر کے تقریباً 25.5% ہے, اور یہ 50 سال میں سب سے زیادہ ہے. ایس پی آئی جو 14 تھی وہ 45 کو ٹچ کر کے 30-31 پہ پھر رہی ہے. تو مہنگائی جو ہے اس نے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی. اس کے بعد میں نے آپ کو گروتھ کی بات کر دی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو آپ کی جو پیمنٹس ہیں اس کے اوپر ہم جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. تو مطلب لب لباب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت جو ہے آئی ایم ایف کا سہارا لیا ہوا ہے, اور آئی ایم ایف بھی نہیں آ رہی ہے. اب 9th ریویو کے لیے انہوں نے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آنا تھا اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے, بیکاز آپ نے جو پہلے کوارٹر کی جو فسکل ڈیفیسٹ کے نمبر تھے وہ پورے نہیں کیے. تو انہوں نے کہا 800 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگاؤ تو ہم آئیں گے, ورنہ ہم نہیں آئیں گے. تو اس وقت یہ صورتحال کافی ایک قسم کے غمگیر ہے. اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں جو انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا, اور میں جو ریٹنگ ایجنسیز کی جو ڈاؤن گریڈ ہے اس کو واپس کرواؤں گا, اور میں تو یہ جو ڈالر ہے اس کو 200 سے نیچے پہ لے کے چلا جاؤں گا. تو یہ بھی ان سے نہیں ہو سک رہا. تو مارکیٹ ہیز لاسٹ کانفیڈنس. مارکیٹ کا کانفیڈنس یہ جو لاس ہو گیا ہے یہ ہوا کیوں؟ بیسک ریزن کیا ہے؟ کہاں غلطی ہوئی؟ اس کا غلطی ہوئی کہ آپ نے پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ کی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے ساری دنیا کے بیچ میں, جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے مارکیٹ جو آپ کی اکانومی ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل جو ہے انسٹیبلٹی اور مارکیٹ گرو کر رہی ہے اور زبردست گرو کر رہی ہے. کیوں؟ اس کے آپ کہیں گے کیوں ایسی بات کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری اکانومی جو ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹس سے چلتی ہے, لوگوں کے پیسوں سے چلتی ہے. جب لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پولیٹیکلی یہ جو ہے حکومت کس سائڈ پہ یا ملک کس سائڈ پہ جائے گا, تو وہ انویسٹ کرنا بند کر دیتے ہیں یا اپنے پیسے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, جو آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں. لوگ پیسے نکال رہے ہیں بزنس سے ٹھپ ہو رہی ہیں اور وہ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو جب آپ کی انویسٹمنٹس ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, گروتھ نیچے جاتی ہے, اس لیے جاتی ہے کہ ان کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ اس وقت پولیٹیکلی سٹیبل ملک نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوا؟ ہماری ریجیم چینج سے پہلے سارے جو ہمارے اہداف تھے بہت اچھے تھے. پچھلے 2 سال کی جو گروتھ تھی وہ پچھلے 17 سال کے بعد اتنی گروتھ ہوئی تھی, اور ہر جگہ میں ہمارا جو ہائیسٹ ایکسپورٹس, ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن, ہائیسٹ ریمیٹنسز, فصلیں زبردست. تو یہ جب ہو رہا تھا تو ایک قسم سے انہوں نے ایک ریجیم چینج ہوگی, اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ اس کو سنبھال نہیں سکے. تو یہ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز عمران بھائی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ پکچر تو شیئر کی تھی جنرل باجوہ صاحب سے. بالکل کی تھی, اور بڑے ڈیٹیل طریقے سے کی تھی. میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو ہے ہماری اکانومی بڑی اچھی گرو کر رہی ہے, اور پچھلے 17 سال میں بہترین گروتھ آ رہی ہے, اور ہم نے سپر سائیکل کو بھی اوور کم آلموسٹ کر لیا ہے, اور اس کے کوئی ہمیں اتنے نقصانات نہیں ہوئے. تو لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آ جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے یہ اس کو مینیج نہ کیا جا سکے, اور پھر اس کے جو ہے نتائج جو آئیں گے وہ ایک اکانومی ٹیل سپل میں چلی جائے گی. اس کے بعد عمران بھائی آپ نے دیکھا کہ میری جو ایک قسم کی پریڈکشن تھی اس سے بھی زیادہ بھیانک جو ہے ریزلٹس آئے. اچھا ایک چیز میں جو فائنلی آپ کو کہنا چاہتا تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں, کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ حکومت جا کے 75% جو ہے الیکشن بھی ہار جاتی ہے, ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں 75% پی ٹی آئی نے 13 جماعتوں کی پارٹی کو ہرا دیا, تو اور نروسنس ہو گئی. اوہو یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تو الیکشن اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں جیت سکتے. تو انہوں نے کہا بھائی پیسے لگانے بند کر دو. یہ وجہ ہے. اچھا تو اس میں اب غلطی ہو گئی, لیکن کچھ الزامات ابھی تک لگائے جاتے ہیں. خاص طور پہ ایک الزام آپ لوگوں پہ لگتا ہے
کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کی جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے. وہ ڈیل آپ نے کی تھی سر؟ جی میں نے تو ڈیل نہیں کی تھی, میں نے تو وہ ڈیل کو بلکہ ٹھیک کیا تھا. چلیں جی ڈیل کیا, یہ بھی آج آپ کی تھی مطلب پانی نکال لیتے ہیں اس میں سے. جی جی گورنمنٹ ہماری تھی, اور انہوں نے جب ڈیل کیوں کی تھی, اس لیے ڈیل کی تھی کہ 18 کے بیچ میں 20 ارب روپے کا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور 10-12 بلین کے جو لونز وغیرہ دینے تھے, 32-33 بلین ڈالر جو تھا ہی نہیں. آئی تھنک عمران خان صاحب نے اپنی جو ان کی وہ ایک ہے مطلب ایگو ہے اس کو مارا, اور سارے دوست ملکوں کے پاس گئے, لیکن پھر بھی 10-12 بلین سے زیادہ وہ اکٹھے نہیں کر سکے. تو اور پھر یہ ہوا کہ ایک ہی آپشن ہے, آئی ایم ایف کے پاس جاؤ. آئی ایم ایف نے اس وقت ٹف کنڈیشنز ڈالیں, لیکن یہ جو اس کے بعد میں آیا تو میں نے ان کنڈیشنز کو کچھ سافٹ کیا, لیکن انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ, ہم نے جو ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو 4 روپے فی, یہ میں جنوری کی بات, 4 روپے فی لیٹر جو ہے وہ میں پی ڈی ایل بڑھاتا جاؤں گا جون تک, ٹھیک ہے جی, اور ٹوٹل ہم کریں گے 335 بلین کا ہم لوگ پی ڈی ایل کریں گے پورے سال کا, ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے ان سے کیا ایگری کر لیا, انہوں نے کہا 850 ارب روپے کا پی ڈی ایل کریں گے. میں نے کہا تھا 2 روپے اور 40 پیسے میں بجلی کی قیمت بڑھاؤں گا جولائی 1 کو. انہوں نے بڑھا دی, ان کو اس سے ایگری کروایا 7 روپے اور 80 پیسے, اور ساتھ یہ بھی مان گئے کہ گیس پہ بھی 45% ہم بڑھا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں کہی ان سے. یہ جب انہوں نے 7واں اور 8واں ریویو کیا, کیونکہ یہ لیٹے ہوئے تھے, ان کو اور جگہ سے پیسے نہیں مل رہے تھے, تو یہ انہوں نے ری نیگوشیٹ یہ کیے جو 7 اور 8 ٹرانچ, یہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پھر کیا بھگتا ہے انہوں نے, کیا کہا, انہوں نے کہا کہ 6.5% کا جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم ایک دم 4.5 پہ لے کے آ جائیں گے, 4.6 پہ. اس کا مطلب کیا تھا, اس کا مطلب 1.6 ٹریلین جو ہے وہ انہوں نے یا ریونیو بڑھانے تھے یا ایکسپینس کم کرنا تھا, وہ کر نہیں سک رہے اب یہ. تو اس لیے یہ ہمیں نا یہ تہمت لگائیں گے ہم جو کر کے گئے تھے, ہم جو کر رہے تھے ہم وہ پورا کر رہے تھے. ان سے نہیں ہو رہا. اچھا مجھے یہ فارمولا تو بتائیں سر, آپ لوگ لے رہے تھے, آج عمران خان صاحب نے بھی جب بات چیت کی پریس کانفرنس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا سے پیٹرول لے رہے تھے $103 سے لے کر $115 تک بھی, اور بعض اوقات اس سے زیادہ قیمت پہ بھی, اور آج وہ مل رہا ہے $70 سے $80 فی بیرل کے بیچ میں. تو آپ سستا اور یہ مہنگا کیسے بیچ رہے ہیں, یہ فارمولا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں ہم جو 150 پہ بیچ رہے تھے, ظاہر ہے اس میں کوئی 24 روپے کی ہم سبسڈی دے رہے تھے, تو اس وقت بھی وہ 174 کے قریب ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے جو پیسے اپنا پیٹ کاٹا, ایک تو ریونیو ہم زیادہ بنا رہے تھے, اس کے بعد ہم نے پروونسز کو کہا کیونکہ میں آپ کو ریونیو زیادہ دے رہا ہوں تو مجھے آپ کوئی تقریباً 150 بلین روپیہ دیں. ہماری جو کمپنیز تھی آئل کمپنیز, ان کے پاس ڈیویڈنڈ بڑے پڑے ہوئے تھے, میں نے کہا 125 بلین آپ دیں. پی ایس ڈی پی ہم نے 100 بلین سے کاٹی, اور پھر ہم تھوڑا سا ہم نے ایف بی آر سے پیسے لیے, اور تھوڑے سے ہم نے اپنے سبسڈیز باقی دوسری جگہ سے کاٹی. تو 450 بلین جو ہے وہ ہم نے کہا جون تک ہم کریں گے, اس کے بعد ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز کریں گے. تو وہ ہم نے اپنا کھاتا پورا کر لیا, اور ہم نے جا کے روس سے اپنا معاہدہ مطلب شروع کیا پروسیس کہ ہم ان سے تقریباً 30-35% سبسڈی لیں گے, کوئی تقریباً 35 سے 40 روپیہ فی لیٹر. انہوں نے روس سے پیسے مطلب تیل لینا جو ہے گوارا نہیں سمجھا, انہوں نے کہا امریکہ ناراض ہو جائے گا. دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس جو میں جو کہہ رہا تھا یہ ساری چیزیں تھیں جیسا مطلب ڈیویڈنڈ وغیرہ وغیرہ, یہ اس کو سنبھال نہیں سک رہے, کیونکہ عمران بھائی یہ شروع جب آئے تھے تو اس مقصد سے ہی نہیں آئے تھے کہ ہم نے اکانومی کو سنبھالنا ہے. وہ آئے تھے یار این آر او یہ اپنا کریں, اپنا نیب لاس چینج کریں, الیکٹورل ریفارمز کو جو بیک ٹریک کریں, اور پھر ہم چلے جائیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے لیڈران نے کہا تھا کہ ہم یہ ان کا گند کا ٹوکرا جو ہے اپنے سر پہ لے کے نہیں جائیں گے. یہ تو مئی میں جانے کو تیار پھر رہے تھے, جس سے پھر ان کا مائنڈ چینج ہوا, اور انہوں نے پھر آئی ایم ایف نے کہا اگر آپ رہیں گے ہمارے سے پروگرام لیں گے تو یہ پھر شرائط ہیں, اور وہ کڑی شرائط انہوں نے سامنے رکھ دیں, اور انہوں نے اس کو قبول کیا. تو ہم تو اس لیے کر رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ طریقہ کار تھا. انہوں نے ریونیو کا کیا
جو میں 6.15 ٹریلین چھوڑ کے آیا تھا اور اس دفعہ میں نے 8 ٹریلین کرنا تھا، یہ اس کو 7 ٹریلین پہ لے کے چلے گئے، 1 ٹریلین کم. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈنڈا مارا تو انہوں نے سارے ٹیکسز بڑھا کے 7.4 کیا، وہ بھی ہمارے ریونیو سے 600 بلین کم ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو اچھا پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی کرو یار، تم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوتے رہے. اور ہوا یہ کہ جو تیل کی قیمتوں کے بعد جو پریمیمز ہوتے ہیں، یہ میں آپ سمجھانا چاہتا ہوں، 10% کا پریمیم ہوتا ہے مطلب ڈیزل کے اوپر، اور 8 سے 10 کا پیٹرول پہ. وہ کیونکہ یوکرین وار ہو گئی اور گیس مطلب کم پڑ گئی تو لوگوں نے ڈیزل استعمال کرنا شروع کر دیا، تو وہ پریمیم 80% پہ چلے گئے. اس کا مطلب ہے اس وقت ان کو جاگنا چاہیے تھا اور اس کا سد بات کرنا چاہیے تھا روس کے تیل کے تھرو. انہوں نے نہیں کیا، اور جو قیمتیں 100 روپیہ فی لیٹر بڑھا دی اس وقت، اور اس سے جو ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں روس کے لیے، ایک قسم سے بڑھا. ہاں تو کیا 8-9 مہینے کے بعد جانا جا رہے ہیں، تو وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں نیگوشیٹ ہوگا. اگر جنوری میں نیگوشیٹ ہوگا، فیبری مارچ میں کہیں آئے گا تیل. لیکن سر یہ جو رشیا والا معاملہ ہے، آپ کے دور میں ایک اور پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ وہ تو تیل پاکستان میں ریفائن ہی نہیں ہو سکتا. بڑی عجیب ہم لطیفے یہاں پاکستان میں سنتے رہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اب امریکہ ناراض نہیں ہو رہا، اور اب اگر رشیا سے تیل لیں گے تو اب کیسے ریفائن ہوگا؟ اور کیا رشیا اب ان شرائط کے اوپر تیل دے دے گا جن پہ وہ آپ کو اس وقت دے رہا تھا؟ بالکل نہیں دے گا. میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں، دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ جو ہے خان صاحب گئے، انہوں نے 3 گھنٹے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کی پیوٹن نے، اور خان صاحب نے اس میٹنگ میں کہا دیکھیں جی آپ نے یہ یوکرین میں جنگ شروع کر دی ہے، اس پہ تو ہمارے بڑے نیگیٹو افیکٹس آئیں گے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ہیلپ کریں گے اس میں، تیل میں، ویٹ میں وغیرہ میں. تو ہمیں تو انہوں نے اچھے بھاؤ دے دینے تھے، جس طرح انڈیا کو دے رہے ہیں، جس طرح وہ باقی چائنا وغیرہ کو دے رہے ہیں. لیکن ان کو تو انہوں نے وہ ڈسکاؤنٹ نہیں دینا تھا. باقی جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم وہ تیل جو ہے یہاں ریفائن نہیں ہو سکتا، تو اب کیسے ہو جائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ، میں نے تب بھی ان کو کہا تھا ارے بھائی آپ اسی تیل کو سواپ کر لینا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آپ کو تیل ملے گا. تیل ایک کموڈٹی ہے، آپ سواپ کر لیں، آپ وہ تیل لے کے آ جائیں جو آپ کی ریفائنریز یہاں کرتی ہیں. تو یہ تو بہانہ تھا، اصل میں تو یہ امریکہ سے ڈرے ہوئے تھے. تو سر اب یہ تیل کی قیمتیں آپ لوگوں نے جو کم رکھی ہیں، جس کا ایلیگیشن آپ پہ لگتا ہے، یہ آپ لوگوں نے جنوری فروری میں فیصلے کیے تھے، اور 2 مہینوں کے آپ کے فیصلے چلے ہیں. اس کے بعد سے لے کر اب تک لگاتار قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ گیپ کیوں نہیں کور ہو پا رہا؟ یہ کیسے ہوگا کور؟ یعنی یہ قیمتیں ہم کم ہوتی ہوئی دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں، یا مشکل ہے؟ مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے. دیکھیں قد تو کر دیں گے، لیکن پھر ان کو IMF سے جو ہے بات کرنی پڑے گی. اس وقت یہ عمران بھائی، اس وقت انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، جو انہوں نے لکھ کے وعدہ کیا ہے کہ 850 ارب روپے کے ہم PDL لگائیں گے اور ٹیکسز لگائیں گے تیل پہ. ابھی تک جو ان کے پاس کلیکشن ہوئی ہے پہلے 4 مہینوں میں یا 5 مہینوں میں، وہ 1/4 بھی نہیں ہوئی. تقریباً یہ جو ہے ان کو تو اب 50 روپے پہ PDL تو چلا گیا پیٹرول پہ. اب انہوں نے ابھی جو لیٹسٹ کیا ہے، کم ہونی چاہیے تھی، وہ کم نہیں کی. انہوں نے ڈیزل پہ PDL بڑھا دیا، کوئی 42-43 پہ کر دیا. 17% انہوں نے ابھی اس پر ٹیکس لگانا ہے، کیونکہ 850 بلین خرچ انہوں نے مطلب اکٹھا کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ہے جو نان FBR ریونیو 10% کم ہے اسی وجہ سے. تو یہ ٹیکہ آپ کو لگاتے رہیں گے اور بہانے بناتے رہیں گے. ہمارے خیال کے بیچ میں تو یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ اگلے یہ 3-4-5 مہینوں میں پیٹرول پرائسز کم کریں، سگنیفیکنٹلی کم کریں. ٹھیک ہے سر، یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہیں سے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے تو یہ کہ ترین صاحب جو آپ نے فرمایا
کہ اتنے پیسے ان کو اکٹھے کرنے پڑیں گے، لگ بھگ 40 ارب ڈالر کی ایک ڈیمانڈ ہے جو ان کے پاس ہونے چاہیے اصولاً. تو اتنا پیسہ اکٹھا کرنے میں ناکامی پر یا دوست ممالک ابھی اس وقت پاکستان کی حالات کو دیکھتے ہوئے اگر پیسہ نہیں دیتے تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یعنی پھر پاکستان کے اندر سے جنریٹ کرنا پڑے گا. تو یہ تو سارا کا سارا بوجھ پبلک پہ پڑے گا. پہلے ہی لوگ پیٹرول خریدنا لوگوں نے کم کر دیا ہے. جب لوگ چیزوں کا استعمال کم کر دیں گے تو گورنمنٹ کو ٹیکسز بھی کم ملیں گے. تو کیسے مینج کریں گے؟ پاسبلٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارے پہ بوجھ جو ڈلے گا وہ دیکھیں نہیں، ہمارے پہ اگر یہ بوجھ ڈالیں گے اور ڈالیں گے، ڈال سکتے ہیں یہ، کیونکہ اگر ان کے پاس ڈالر نہیں ہیں اور ان کے یہ ڈالر شارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 6.7 بلین ڈالر صرف اس وقت ہے ان کی کٹی میں. تو اگر ان کو یہ جو میں بتا رہا تھا نمبرز، یہ اگر ان کو ملنا نہیں مطلب اکٹھے نہیں کر سکیں گے، تو آلریڈی جو انہوں نے پروسیس شروع کیا ہے کہ انہوں نے ایلسیاں کھولنی بند کر دی ہیں، انہوں نے لوگوں کو پیسے دینے بند کر دیے ہیں. اگر انہوں نے اپنے لونز پہ اگر انہوں نے نہ دیے قسطیں تو وہ ہوتا ہے ڈیفالٹ. وہ یہ نہیں ہونے دیں گے تو یہ کریں گے کیا؟ یہ امپورٹس کو اور سکویز کریں گے. یہ مطلب یہ ہے کہ ٹیکسز لگا دیں گے امپورٹس پہ، یہ امپورٹس بند کر دیں گے، یہ لوگوں کو جو باقی پیسے دینے ہوتے ہیں اس کو بند کر دیں گے. تو ہمارے اوپر یہ اچھا جس طرح ریونیو شارٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے پہ دبا کے ٹیکسز لگا دیں گے. تو اس وقت جو ہے یہ بالکل ہیلٹر سکیلٹر جس کو کہتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت جو ایک قسم کا کیش فلو ہے، انفلوز آؤٹ فلوز میچ نہیں کر رہی. ان کے دوست ممالک جو ہیں ان کو انہوں نے ایک قسم سے باتیں تو کی ہوئی ہیں ان سے، لیکن جب تک پیسے یہاں ہمارے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں نہیں آئیں گے تب تک یہ وہ جو پائپ ہے وہ اس کو نہیں کھولیں گے. یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ ہمارے پہ ہی بوجھ ڈالیں گے، لیکن فارن کرنسی کے لیے ہمارے پہ بوجھ یہ ڈالیں گے کہ یہ جناب یہ امپورٹس کو اور سکویز کریں گے. یعنی آئی ایم ایف کی ساری باتیں مزید ماننی پڑیں گی، زیادہ سخت شرائط، زیادہ مشکل حالات. بالکل. اور آئی ایم ایف دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ گرے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ویسٹرن ممالک کا ایک قسم سے ایک فرنٹ ہے، اور وہ ان کو کچھ چیزیں آئی ایم شور آپ کو سے چاہیے ہوں گی. آپ کو مرنے نہیں دیں گے، آپ کو ڈرپ پہ رکھیں گے وہ، اور وہ ڈرپ کے اوپر آپ رکھیں گے، آپ جو بالکل ضعیف ہوتے رہ جائیں گے، آپ کی اکانومی خراب ہوتی جائے گی، آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتے جائیں گے. اور جو ہم نکلنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے عمران بھائی، ہم نے جون میں تو ختم کر دینا تھا آئی ایم ایف کو، سپٹمبر میں ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دینا تھا. انہوں نے 9 مہینے اور کیے، اور کتنے ڈالرز کے لیے؟ میرے خیال میں $500 ملین کی کیا، اپنے گردن پھنسا لی ان کے ساتھ. تو وہ آپ کو اس طرح ہی رکھیں گے، سختی کرتے رہیں گے. اور فلڈ ہیں، ابھی فلڈز آ گئے ہیں، پیسے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں وہ پروونشل سرپلس 750 بلین کے ہونے چاہیے. تو یہ اس طرح ہی رکھیں گے آپ کو. تو شوکت ترین صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے، اس میں تو پھر آئی ایم ایف کے پاس آپ دوبارہ جائیں گے، وہ آپ کے اوپر بوجھ ڈالے گا. ابھی خبریں تو اس طرح کی آ رہی ہیں کہ 6 بجے کے بعد پاکستان میں تمام بازار اور مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی، بڑی گاڑیوں کا استعمال بند کر دیا جائے. کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ کے بل بنتے ہیں امپورٹ کے، وہ پیٹرولیم مصنوعات اس کے اندر شامل ہیں. انرجی کے آپ کے بہت زیادہ اخراجات ہیں. تو انرجی اور پیٹرولیم کی اگر آپ ضروریات کو کم کریں گے تو پھر یہ ملک تو ایسا لگتا ہے کہ 20 25 30 سال ایسا لگتا ہے پیچھے چلا جائے گا. دیکھیں جی، یہ تو اب ان کے پاس کیونکہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی. ان کے پاس اگر ڈالرز نہیں آ رہے تو ڈالر تو یہ نہیں چھاپ سکتے نا. روپیہ تو یہ چھاپ سکتے ہیں لیکن ڈالر نہیں چھاپ سکتے. یہ روپیہ بھی آج کل نہیں چھاپ سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں. لیکن چلیں جی، فرض کریں وہ آئی ایم ایف کو ناراض بھی کر لیتے ہیں، ڈالر وہ روپیہ تو چھاپ دیں گے، ڈالر کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کے لیے ان کو یہ بالکل آپ صحیح بات کریں. ہماری پیٹرولیم جو پچھلے سال کی پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر ہماری امپورٹ جو تھی وہ 26 سے 27 بلین ڈالر تھی. وہ ابھی اس کو انہوں نے کم کیا ہے، اس کو اور کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کنزرویشن کے جو میئرز لے سکتے ہیں، یہ مطلب یہ گاڑیاں بڑی گاڑیاں وغیرہ ہیں اس کو، اور یہ بھی کر سکتے ہیں
کہ جناب یہ جو پورا ورکنگ ویک ہے وہ مطلب اس وقت پانچ دن کا ہے، اس کو 4 دن کر دیں، یا مطلب گاڑیاں جو ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ چلائیں. اس قسم کی چیزیں، کنزرویشن کی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جب چیزیں کریں گے اور اگر انہوں نے یہ پروڈکٹیو جو سائیڈ ہے ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے قدزنیں لگا دیں تو آپ کی اکانومی شاید نیگیٹو گروتھ میں چلی جائے اور بے روزگاری بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی. سر کل ہمارے ساتھ موجود تھے گجرانوالہ سے اور کراچی سے اور فیصل آباد سے جو انڈسٹری چلاتے ہیں لوگ، بڑے نام تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بے روزگاری بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئی ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ہزاروں یونٹس ہمارے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 30-40% پہ آ گئی ہے. تو اس سچویشن کے اندر آلریڈی اس سے زیادہ ورس کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ ورس میں کہتا ہوں اور بھی ہوگا. آپ دیکھیں انہوں نے ہمارا جو یہ 2 سال گزرے تھے اس میں ورلڈ بینک وغیرہ نے کہا تھا کہ پاکستان کے بیچ میں جو امپلائمنٹ ہے وہ پورے اس میں بر صغیر میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ ہوئی ہے. اور جو کمپیئر کریں پیپلز پارٹی اور نون کے وقتوں میں تو 2 سے 3 گنا ہماری زیادہ ہوئی تھی. اب یہ حالت ہے کہ ہر روز آپ سنتے ہیں کہ فلانی فیکٹری بند ہو گئی ہے، فلانی فیکٹری بند ہو گئی ہے، فلانا فارن انویسٹر جا رہا ہے، ابھی ٹیلینور جا رہا ہے، انسولین بنانے والی جو انٹرنیشنل کمپنی ہے فارماسیوٹیکل وہ بند کر کے جا رہی ہے. وہ اس لیے کر کے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، انفلیشن اتنی ہو گئی ہے. پھر آپ ایل سی ایم بھی اگر نہیں کھول سکتے اور آپ کو ڈالر جو ہے انفارمل مارکیٹ میں خریدنا پڑ جائے، ویسے تو ڈالر آپ نے 224 پہ رکھا ہوا ہے، 23 پہ 24 پہ، اور انفارمل مارکیٹ میں 265 پہ اگر ڈالر مل رہا ہو تو آپ دیکھیں نا اس میں 15% کا تو وہ ہے. تو اتنے تو مارجنز نہیں ہوتے نا. یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ ایک سیکنڈ سر، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ سوال میرے سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، میں بریک لے لوں، میں آپ سے آگے پوچھتا ہوں کہ کیا چکر ہے کہ انٹر بینک میں آپ نے رکھا ہوا 224-25 کا، باہر آپ کو 260 کا بھی نہیں ملتا. یہ اتنا ڈفرنس، اس کا ریزن کیا ہے؟ کوئی جادوگری چل رہی ہے، کوئی مینج کیا جا رہا ہے، زبردستی ہو کیا رہا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آگے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ ترین صاحب یہ کیا فارمولا ہے؟ یعنی ہمیں یہاں پہ ڈالر اتنے کا ہی ملنا چاہیے جتنے کا انٹر بینک میں، چلیں بہت فرق ہو گیا، 2 روپے کا فرق ہو جائے. سر یہاں پہ 224 کے مقابلے میں 260 روپے کا بھی نہیں ملتا. تو اس لیے دیکھیں جی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے انٹر بینک کے بیچ میں. یہ اس کا مطلب ہے بینکوں کے تھرو جو آپ ڈیل کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اگر جو ان فلو اور آؤٹ فلو میچ نہ کرے تو وہ پھر اسٹیٹ بینک اس میں انجیکٹ کرتا تھا پیسے کہ اگر فرض، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں اور امپورٹس جو ہیں زیادہ ہیں، تو جو فرق ہوتا تھا وہ اسٹیٹ بینک بیچ میں ڈالتا تھا. اور اسٹیٹ بینک کو پھر کہاں سے آ جاتے تھے پیسے؟ وہ آ جاتے تھے ریمیٹنسز وغیرہ سے، اس سے بیلنس ہو جاتا تھا. پھر اور کہاں سے آ جاتے تھے؟ جو باہر سے جو لوگ جو لونز وغیرہ آپ کر لیتے تھے، انٹرنیشنل سکوک کر دیتے تھے، یورو بانڈ کر لیتے تھے، ملٹی لیٹرز وغیرہ سے آ جاتے تھے، تو آپ کا بیلنس ہو جاتا تھا سارا کچھ. اب وہ آنے بند ہو گئے ہیں، کچھ تو آ رہے ہیں، دیکھیں زیادہ تر پیسے آنا بند ہو گئے ہیں. آپ کا یہ انٹر بینک کے بیچ میں جو پیسے جو شارٹ ہو رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک دے نہیں سک رہا. جب دے نہیں سک رہا تو اس کو تو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں، بینکوں کو کہتے ہیں بیٹا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنے کی ایلسیاں کھولنا، باقی نہیں کھولنا، چلیں ہو گیا. لیکن جنہوں نے ایلسیاں کھولنی ہی ہیں کہ ان کی پروڈکشن کے لیے وہ چیزیں چاہیے ان کو، وہ پھر انفارمل مارکیٹ میں جاتے ہیں. جب انفارمل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو لوگ پھر اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ پھر آج پیسے جو آج ڈالر جو ہے آپ کو اتنے کا ملے گا. اور پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے ریمیٹنسز بھی ڈراپ ہونا شروع ہوئی ہیں، کیونکہ جو باہر سے جو لوگ پیسے بھیج رہے ہیں آپ کو وہ فارمل چینلز کے انہوں نے بھیجنا بند کر دیے ہیں، وہ حوالے کے تھرو بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب ڈالر تو باہر ہی رہ رہا ہے، ڈالر آتا ہی نہیں ہے ادھر. جب مارکیٹ میں ادھر نہیں آتا تو اس کا مطلب اس کا ریٹ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہاں والا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے
اس کو تو وہ ڈالر چاہیے اپنی امپورٹس وغیرہ کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے. جب وہ ڈالر ہی نہیں آتا تو جتنا ڈالر اویلیبل ہوتا ہے اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے. یہ ڈالر افغانستان سمگل ہو رہا ہے سر، اور اس کے بارے میں ابھی پھر رپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ کینو کے جو جا رہے ہیں کریٹس اس کے اندر بھی اور مختلف ذرائع سے اس کو وہ افغانستان جو ہے وہ سمگل کیا جا رہا ہے ڈالر کو. یہ کیسے روکا جا سکتا ہے سر؟ اور کہتے ہیں اس میں اتھارٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں، پیسہ ویسا لوگ بناتے ہیں. بالکل، دیکھیں باربڈ وائر ہے، ساری کی ساری باربڈ وائر لگ گئی ہے. صرف وہ جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں ہمارے سارے کے سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب کریٹوں میں جا کے ڈالر جا رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے اگر وہ کنائیو نہیں کر رہے یا وہ ساتھ ملے نہیں ہیں؟ ہمارے وقت میں اگست میں یہ ہوا تھا پچھلے سال جب یہ طالبان آئے تھے تو ہم نے ٹائٹ کر دیا تھا یہ ساری چیز کو. اور وہ ہمارا جو پھر وہ جو 4 5 6 روپے کا فرق پڑا تھا اور میں بھی 8 روپے کا بھی فرق پڑا تھا انٹر بینک میں، اس میں اور ایک دم وہ 2 روپے 1.5 2 روپے پہ آ گیا تھا کیونکہ ہم نے وہاں ٹائٹ کر دیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایڈمنسٹریٹولی ہو سکتی ہیں. یہ ممکن ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن باڑھ کے حوالے سے 90% تک کا تو دعویٰ ہے، 100% تک کا تو ابھی تک دعویٰ نہیں ہے. لیکن اسمگلنگ کو روکنا جو ہے وہ ریاست کی اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں. رین صاحب ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. مفتاح اسماعیل کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں اسحاق ڈار پہ، اسحاق ڈار ڈال دیتے ہیں مفتاح اسماعیل پہ، اور آپ ان دونوں سے پہلے یہاں پہ موجود رہے ہیں اور آپ کا دور بہتر تھا ان سے، یہ سب جانتے ہیں. اب تو لکھی بڑی بات ہے، پی ایم ایل این کے لوگ خود کہتے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ، کہ پی ٹی آئی کے دور سے بدترین حالات اب پیدا ہو چکے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اور عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. سر ان میں سے زیادہ بڑا گناہ گار کون ہے پاکستان کا، مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار؟ میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ کیا ہوا اور پھر آپ خود ہی اس پہ ایک ججمنٹ کر دیں. مفتاح اسماعیل صاحب آئے اور کیونکہ رجیم چینج ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے ان کا یہ بالکل ہی وہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ اکانومی وغیرہ کے اوپر توجہ دیں. ان کا جو ارادہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے، ایک قسم کے نیب لاز چینج کر دیں، اس کے بعد الیکٹورل ریفارم کو رول بیک کر دیں. تو ان کا یہ تھا کہ مفتاح صاحب آئے ایز فائنانس منسٹر، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں لوٹ گئے ہیں، انہوں نے جو جتنی بربادی کی ہے اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 10% پہ چلا جائے گا، مطلب ہے 6400 ارب پہ چلا جائے گا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پاکستان سے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، وہ ہوگا 22 ارب ڈالر کا. یہ بار بار پریس کانفرنس میں کہتے تھے. آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا. اب 9 مہینوں میں فسکل ڈیفیسٹ ہوا تھا 2.56 ٹریلین. جب مارکیٹ نے دیکھا انہوں نے کہا اوہو یہ 2.6 تو ہوا ہے 9 مہینوں میں، اور یہ اگر ہونا ہے 6.4 ٹریلین تو 3.8 ٹریلین 3 مہینوں میں ہوگا. تو انہوں نے ایک دم پریشر آ گیا جناب والا آپ کے انٹرسٹ ریٹس پہ. اس کا مطلب ہے بینکوں نے کہا اب یہ ابھی دھڑا دھڑ بورو کریں گے اور یہ تو تباہی ہو جائے گی. جب انہوں نے 22 بلین کرنٹ اکاؤنٹ کہا، انہوں نے کہا یار 9 مہینوں میں تو 13 بلین ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینوں میں 9 بلین ڈالر ان کو اور چاہیے ہوں گے. روپے پہ زور پڑ گیا، ایک دم لوگوں نے ڈالر چھپانا شروع کر دیا. دونوں چیزیں جب ایک وقت میں ہوئیں اور ان کی جو میں کہوں گا ارسپانسبل جو سٹیٹمنٹس تھیں اس کی وجہ سے، تو مارکیٹ جو ہے وہ ایک دم بالکل بھدک گئی اور اس کو پھر یہ سنبھال نہیں سکے. پھر انٹرسٹ ریٹس ان کو بڑھانے پڑے کیونکہ بینکس جو ہیں وہ نیچے انٹرسٹ ریٹ تک نہیں سنبھال پا رہے. بالکل سر آپ درست فرما رہے ہیں. تو آپ کے انالیسس سے ہمیں یہ لگتا ہے بالکل سر کہ یہ جو ہم چاہ رہے تھے ہمیں پتہ چلے کہ دونوں میں سے کون قصوروار ہے، مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار صاحب، زیادہ قصور کس کا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ زیادہ قصور اس کا ہے جس نے یہ دونوں اس قوم کے اوپر مسلط کیے. تو اب تک لیے اتنا ہی. ناظرین ملاقات ہوتی ہے جمعے والے دن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رباط. خاصم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز. ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.